هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی التعریفات، یہ فصل تعریفات کے بیان میں۔ معرف الشیء ما يحمل علیہ لافادۃ تصورہ، شے کا معرف وہ ہوتا ہے جس پر شے محمول ہوتی ہے اس کے تصور کے افادے کے لیے۔ وہو علی اربعۃ اقسام، اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ فالتعریف ان كان بالجنس القریب والفصل القریب یسمى حدا تاما، تو تعریف اگر جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے تو اس کا نام حد تام رکھا جاتا ہے۔ کتعریف الانسان بالحیوان الناطق، جیسے کہ انسان کی تعریف حیوان ناطق سے۔ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبِ أَوْ بِهِ وَحْدَهُ، یا اگر تعریف شے کی تعریف جنس بعید اور فصل قریب سے کی جائے یا صرف فصل قریب سے شے کی تعریف کی جائے، یسمى حدا ناقصا، تو اس کا نام حد ناقص رکھا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَّةِ يُسَمَّى رَسْمًا تَامًّا، اور اگر شے کی تعریف جنس قریب اور خاصہ سے کی جائے تو اس کا نام رسم تام رکھا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْخَاصَّةِ أَوْ بِالْخَاصَّةِ وَحْدَهَا يُسَمَّى رَسْمًا نَاقِصًا، اور اگر شے کی تعریف جنس بعید اور خاصہ سے یا صرف خاصہ سے کی جائے تو اس کا نام رسم ناقص رکھا جاتا ہے۔ مثال الحد الناقص تعریف الانسان بالجسم الناطق او بالناطق فقط، حد ناقص کی مثال جیسے انسان کی تعریف جسم ناطق یا صرف ناطق سے۔ ومثال الرسم التام تعریف الانسان بالحیوان الضاحک، اور رسم تام کی مثال انسان کی تعریف حیوان ضاحک سے کرنا۔ ومثال الرسم الناقص، اور رسم ناقص کی مثال تعریفہ بالجسم الضاحک او بالضاحک وحدہ، انسان کی تعریف جسم ضاحک سے یا صرف ضاحک سے کرنا۔ ولا دخل فی التعریفات للعرض العام، کہہ رہے ہیں کہ تعریف کے سلسلے میں عرض عام کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، یعنی عرض عام تعریف شے کی تعریف کا کام نہیں کرتا ہے، معرف نہیں ہوتا ہے۔ لأنہ لا یفید التمییز، اس لیے کہ یہ تمییز کا فائدہ نہیں دیتا ہے، اور تعریف کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ شے کو دوسرے سے ممتاز کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ معارف کی بحث کو شروع کر رہے ہیں، اور شروع کتاب کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ منطق کا جو موضوع ہے وہ 2 چیزیں، ایک تو معرف ہے اور دوسرا ہے حجت۔ تو اصل جو منطق کا موضوع ہے وہ معرف اور حجت ہی ہے، اور منطق میں انہی سے بحث ہونی چاہیے، معرف اور حجت سے۔ لیکن چونکہ اس کی معرفت یہ چند مقدمات پہ موقوف ہے، لہذا وہ مقدمات جن پر معرف کی معرفت موقوف ہے وہ معرف کے لیے موقوف علیہ ہیں اور معرف موقوف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ موقوف علیہ سے بحث پہلے ہوتی ہے، موقوف سے بعد میں ہوتی ہے۔ اس لیے مصنف نے پہلے ان مقدمات کو بیان کیا تھا، اور اب ان مقدمات سے جب فارغ ہو گئے تو اب اصل مقصود یعنی معرف کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، نامعلوم تصور کو حاصل کرنے کے لیے معلومات تصوریہ کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ معلومات تصوریہ کو ترتیب دے کے
مجہولات تصوریہ کو حاصل کیا جاتا ہے، اور معلومات تصدیقیہ کو ترتیب دے کے مجہولات تصدیقیہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو وہ تصور جو معلوم ہے، جن کو ترتیب دے کے ہم مجہول تصور کو حاصل کریں گے، تو ان کو معرف کہا جاتا ہے، معلومات تصوریہ کو۔ اور وہ تصور جو نامعلوم ہیں ان کو معرف کہا جاتا ہے۔ اور نامعلوم تصور کو یا مجہول تصور کو کہہ لیجیے، حاصل کرنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ معرف اس کو موضوع بنایا جائے اور معرف کو محمول بنایا جائے، تاکہ اس سے وہ نامعلوم تصور حاصل ہو جائیں جس کو حاصل کرنا میں مقصود ہے۔ اسی کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سی عبارت کے اندر بیان فرمایا کہ معرف الشیء ما یحمل علیہ لافادۃ تصورہ، یعنی شے کا معرف وہ ہے جو شے پر اس لیے محمول ہو کہ اس کے ذریعے وہ شے معلوم ہو جائے۔ اس کو ہم مثال سمجھتے ہیں، جیسے ایک چیز آئی تھی ابھی ماقبل کے اندر، جوہر، عرض اور جوہر۔ تو اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جوہر ایک کس چیز کا نام ہے، تو اس کو معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جوہر جو کہ مجہول ہے یا معرف ہے اس کو ہم موضوع بنا دیں، اور قائم بنفسہ کو محمول بنا دیا جائے، اور ہم اس طرح کہیں کہ الجوہر قائم بنفسہ، یعنی جوہر وہ ہے جو قائم بذات ہو۔ بہرکیف معرف کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرف حقیقی اور دوسرا ہے معرف لفظی۔ معرف حقیقی وہ معرف ہے جس کے ذریعے ایسی صورت کو حاصل کیا جائے جو پہلے سے حاصل نہ ہو، جیسے اسی مثال کے اندر معلومات تصوریہ سے نامعلومات تصوریہ کو حاصل کرنا۔ اور دوسرا ہے معرف لفظی۔ معرف لفظی وہ معرف ہے جس کے ذریعے نامعلوم صورت کو حاصل نہ کیا جائے، بلکہ وہ صورت ذہن میں پہلے سے حاصل تھی مگر ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اور تعریف کے ذریعے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس فصل میں مصنف معرف حقیقی اور اس کے اقسام کو بیان کریں گے، اور اگلی فصل کے اندر چل کے معرف لفظی کو بیان کریں گے اور اس کو مثال سے سمجھائیں گے بھی۔ بہرکیف معرف حقیقی چار قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ مصنف نے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کی ہے اور اس کو مثالوں سے سمجھایا ہے، تو ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد تام سب سے پہلے قسم ہے۔ حد تام وہ معرف ہے جس میں شے کی تعریف اس کی جنس قریب اور فصل قریب کے ذریعے کی جائے۔ جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ذریعے، مثال کے طور پر معلوم نہیں ہے کہ انسان یہ کس کا نام ہے، تو ہم نے اس کی تعریف کی کہ الانسان حیوان ناطق، تو یہ حد تام ہے۔ حد تام کیوں ہے؟ حد تام اس لیے ہے کہ حیوان انسان کے جنس سے قریب ہے اور ناطق اس میں فصل قریب ہے۔ حد ناقص وہ معرف ہے جس میں شے کی تعریف اس کی جنس بعید اور فصل قریب یا صرف فصل قریب کے ذریعے کی جائے۔ جیسے اسی مثال کو لے لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ انسان یہ کس چیز کا نام ہے، تو ہم نے انسان کی تعریف کرایا کہ الانسان جسم ناطق، یا ہم نے کہا الانسان ناطق، تو یہ حد ناقص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم انسان کی جنس بعید ہے اور ناطق فصل قریب ہے، اور جنس بعید اور فصل قریب یا صرف فصل قریب کے جو تعریف کی جاتی ہے اسے حد ناقص کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے رسم تام۔ رسم تام وہ معرف ہے جس میں شے کی تعریف اس کے جنس قریب اور خاصے کے ذریعے کی جائے، جیسے انسان کی تعریف حیوان زاحق کے ذریعے کی جائے اور کہا جائے کہ الانسان حیوان زاحق، تو یہ تعریف رسم تام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان انسان کے لیے جن سے قریب ہے اور زاحق انسان کا خاصہ ہے، اور جن سے قریب اور خاصے سے جو تعریف کی جائے اسے رسم تام کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے رسم ناقص۔ رسم ناقص وہ معرف ہے جس میں شے کی تعریف اس کی جنس بعید اور خاصے کے ذریعے یا صرف خاصے کے ذریعے سے کی جائے، جیسے انسان کی تعریف
ضاحک یا صرف انسان کی تعریف جسم ضاحک یا صرف ضاحک سے کی جائے، اور کہا جائے کہ الانسان جسم ضاحک او ضاحک، تو یہ رسم ناقص کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جسم انسان کی جنس وعید ہے اور ضاحک انسان کے خاصہ ہے، اور جنس وعید اور خاصے سے جو تعریف کی جائے اسے رسم ناقص کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا معارف کی 4 قسمیں، معارف حقیقی کی۔ اب آگے بتلا رہے صاحب کتاب ولا دخل سے کہ دیکھیے کسی چیز کی تعریف میں جنس، فصل اور خاصہ وغیرہ کا دخل ہوتا ہے، ان کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے، لیکن عرض عام کا تعریفات کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعریف کے مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے افراد کو دیگر افراد سے ممتاز کیا جائے، اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی ذات سے کما حقہ واقفیت حاصل ہو جائے، اور عرض عام کے ذریعے اس امتیاز اور واقفیت کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر عرض عام سے ہم شے کی تعریف کریں گے تو وہ بلا غرض اور بلا فائدہ ہوگا۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ہمیں معلوم نہیں کہ حیوان کس چیز کا نام ہے، اب ہم نے حیوان کا تعارف ہم نے عرض عام سے کرا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ الحیوان ہوا جسم ابیض، کہ حیوان ایک سفید جسم کا نام ہے، جسم ابیض کا نام ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس مثال کے اندر ابیض یہ حیوان کے لیے عرض عام ہے، تو اس تعریف سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ابیض تو حیوان بھی ہوتا ہے، اور حیوان کے علاوہ دیگر اشیاء بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر برف، یہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے، ہاتھی کے دانت یہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور افریقہ میں جو ہے ہاتھی ہی سفید رنگ کے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو تعریف کی جائے گی تو یہ تعریف غیر پر صادق آئے گی، اور غیر کے افراد اس میں داخل ہو جائے گے، جس کی وجہ سے تعریف دخول غیر سے مانی رہے گی۔ بہرکیف خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرض عام کا تعریفات میں کوئی دخل۔ فصل، یہ فصل ہے۔ التعریف قد یکون حقیقیا کما ذکرنا وقد یکون لفظیا، کہہ رہے ہیں کہ تعریف کبھی تو حقیقی ہوتی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اور تعریف کبھی لفظی بھی ہوتی ہے، وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ تفسیر مدلول اللفظ، اور تعریف لفظی وہ تعریف ہے کہ جس سے مقصود لفظ کی مدلول کی وضاحت ہو، كَقَوْلِهِمْ سُعْدَانَةُ نَبْتٌ، جیسے کہ ان کا کہنا کہ سعدانہ ایک گھاس ہے، والغضنفر الاسد، اور غضنفر یہ شیر ہے۔ تو اس میں نبت اور اسد یہ تعریف لفظی ہے، اس لیے کہ نبتن یہ سعدانہ کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی سعدانہ جو ایک لفظ ہے اس کا مدلول کیا ہے وہ نبت بتلا رہا ہے۔ اسی طرح غضنفر کے بعد اسد جو آیا ہے، یہ اسد یہ ہے تعریف لفظی، اسد یہ بتا رہا ہے کہ غضنفر کا مدلول کیا ہے۔ کہ وَهَاهُنَا قَدْ تَمَّ بَحْثُ التَّصَوُّرَاتِ عَنِ الْقَوْلِ الشَّارِحَ، کہہ رہے کہ یہاں تصورات کی بحث پوری ہوئی، یعنی مدی کا جو موضوع تھا معرف اور حجت، تو اس میں سے معرف یعنی قول شارح کی بحث پوری ہو گئی۔ اب آگے جو ہے تصدیقات کی بحث شروع ہوگی۔